إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. مجلس میں موجود موقر علماء کرام، بطحہ جالیات کے ذمہ داران و متعاونین، قریب و بعید سے آئے ہوئے میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، کل کے درس میں منہج سلف سے متعلق کچھ باتیں ہم نے دیکھیں کہ منہج سلف کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور سلف سے مراد کیا ہے اور منہج سے مراد کیا ہے لغت میں، ڈکشنری میں، اور اسی طرح سے اصطلاح میں اس کے کیا معنی ہے. بلا شبہ منہج سلف کی پیروی اتباع ضروری ہے. اس کے بغیر ایک انسان کا دنیا میں ہدایت پانا اور آخرت میں نجات پانا مشکل بلکہ ناممکن ہے. ایک انسان اگر وہ راستہ نہ اپنائے جو ہمارے اسلاف نے اپنایا، ایسا انسان ہلاک ہوگا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو شخص ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالف جانب اختیار کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کی راہ چھوڑ کے کسی اور راستے پر نکل جائے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور جہنم میں پہنچا دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دو غلطیاں، دو جرم بیان کیے اور دو سزائیں ان کی بیان کی. کل بھی اس کو ہم دیکھ چکے ہیں. پہلی غلطی رسول کی مخالفت، رسول کے راستے کو، رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ، کوئی اور طریقہ اپنانا. لیکن اسی کے ساتھ ایک اور چیز بیان کی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین کے راستے کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے. اور دو سزائیں اس پر ذکر کیں، ایک دنیا کی، دوسری آخرت کی، کہ دنیا میں ایسا انسان ہدایت سے محروم اور اس کے لیے گمراہی مزین ہو جائے گی، گمراہی آسان ہو جائے گی. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں وہ مڑا ہے وہیں ہم اس کو موڑ دیں گے. ایسے انسان کی بصیرت اندھی ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے اور غلط صحیح اس کو دکھائی دیتا ہے. خواہشات کی روشنی میں دیکھنے والے کو حق اپنی اصل صورت میں دکھائی نہیں دیتا. یہ دنیاوی سزا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. اور دوسری سزا آخرت کی ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اس کو ہم جہنم میں پہنچا دیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ سلف کے راستے کو چھوڑنا کوئی معمولی غلطی نہیں ہے. یہ غلطی نبی کی مخالفت کے ساتھ جمع ہے. یہ اتنی ہی بری ہے جتنی نبی کی مخالفت ہے، اگرچہ اس کے تابع ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قرآن کو پیش کیا، جن احادیث کو آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، جو باتیں آپ نے کہیں، جو عمل آپ نے کیا، ہماری اپنی زندگی میں ہم اس کو کیسے نافذ کریں، اس پر کیسے عمل کریں،
کس حدیث کا کیا معنی لیں، کس حدیث کو کہاں رکھیں، اس کو دیکھنے کے لیے چونکہ ہم اس زمانے میں تھے نہیں، لہٰذا جو لوگ اس زمانے میں تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو جانتے تھے، آپ کی باتوں کے محمل کو سمجھتے تھے کہ کس چیز کو کہاں رکھنا ہے، ان لوگوں کو ہم سے زیادہ معلوم تھا۔ اگر آج ہم اپنے طور پر معنی لینے لگیں تو بہت سے معاملات میں ہم سے لغزش ہوگی، اور غلطی کے لیے اچھی نیت کافی نہیں ہوتی ہے کہ غلطی سے بچ جائے آدمی، کہ نیت تو اچھی ہے، اچھی نیت کے باوجود بھی ایک انسان غلطی کرتا ہے اور گمراہی میں جاتا ہے۔ صرف نیت کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے، راستے کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ محض منزل کی طلب منزل تک نہیں پہنچاتی ہے، صحیح راستے کا انتخاب بھی ضروری ہے۔ وہ راستہ سلف کا راستہ ہے کہ اگر آدمی چاہتا ہے نجات ملے، اللہ کا قرب ملے، اللہ کی رضا نصیب ہو، جنت نصیب ہو، محض اس کی طلب کرنا اور اپنی طلب میں سچا ہونا کافی نہیں ہے۔ اگرچہ ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، وہ ضروری ہے کہ آدمی صحیح راستہ اپنائے۔ کون سا راستہ؟ نبی اور صحابہ کا، اور پھر وہ لوگ جو اس راستے پر ان کے بعد چلتے رہے، انحراف انہوں نے نہیں کیا۔ آنے والے فتنوں میں اسی نہج کو باقی رکھتے ہوئے انہوں نے آنے والے فتنوں میں حق کو مزید واضح کیا، کیونکہ ہر دور میں حق کی وضاحت کی ضرورت ہوتی جب نئے فتنے آتے ہیں۔ انہوں نے منہج وہی رکھا، اور آنے والے فتنے، آنے والے مسائل میں انہوں نے اس حق کو اور واضح کیا اور ان فتنوں کا رد کیا۔ اگر ہم یہ چھوڑ دیں تو بہت ممکن ہے اپنے زمانے میں پیدا ہونے والے فتنوں کے بارے میں ہم صحیح طور پر نہ سمجھ پائیں، نہ پچھلے فتنوں کے بارے میں۔ آیات اور احادیث کو ہم پڑھیں، سنیں، سیکھیں، لیکن پھر اپنی روشنی میں ان کے معنی طے کریں، اپنی عقل کی روشنی میں طے کریں اور گمراہ ہو جائیں۔ اور ایسا ہوا ہے، جتنے گمراہ فرقے ہوئے ان کا یہی معاملہ تھا کہ انہوں نے اپنے طور پر معنی لیے۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ آدمی سلف کے منہج کو دیکھے کہ انہوں نے اس سے کیا مطلب لیا ہے۔ تو پچھلے درس میں ہم نے اس پر کچھ باتیں دیکھیں، دلائل دیکھے۔ آج اس سے آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو سلفی منہج میں بہت اہمیت کی حامل ہیں، اور اپنی زندگی میں بھی ہم کو کن کن چیزوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن ساری چیزوں کا اس تھوڑے سے وقت میں جمع کر لینا ممکن نہیں، اس لیے ان میں سے بہت بنیادی چیزوں میں سے کچھ چیزیں ہم دیکھیں گے تاکہ ان چیزوں کے بارے میں کہیں ہم غلطی نہ کریں جن کا معاملہ بہت سنگین ہے، اور بقیہ چیزوں کا مدار ان پر ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے جو سلف کے منہج میں نمایاں اہمیت رکھتی ہے، بلکہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، وہ یہ کہ توحید کو تمام چیزوں پر مقدم رکھنا۔ دین میں، اعمال میں مراتب ہیں، سارے اعمال برابر نہیں ہیں۔ نماز کی فضیلت اور مسواک کی فضیلت میں فرق ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے دین کے اعمال ہیں، ان میں مراتب ہیں، کوئی بہت زیادہ اہم ہے اور کوئی اہم ہے، کوئی چیز غیر اہم نہیں ہے، لیکن ایک چیز دوسرے سے زیادہ اہم ہے۔ اہمیت کے اعتبار سے اگر ہم ترتیب قائم کریں تو سب سے اوپر کیا ہے؟ سب سے اوپر توحید ہے، جس کے بغیر آدمی اسلام میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ اسلام میں داخل ہونے والے کے لیے سب سے پہلا اقرار توحید کا کرنا پڑتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو پہلی گواہی اسلام میں داخل ہوتے وقت توحید کی گواہی ہوتی ہے۔ دین میں سب سے زیادہ اہم اور مقدم توحید ہے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید کا اہتمام سب سے زیادہ ہونا چاہیے، اپنانے کے اعتبار سے بھی اور پھیلانے کے اعتبار سے بھی، اعتقاد کے اعتبار سے بھی اور دعوت کے اعتبار سے بھی۔ سماج کی اصلاح میں سماج کی ضرورت سب سے پہلی کیا ہے؟
توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ انہیں بس یہی حکم دیا گیا تھا پچھلی قوموں کو، خصوصاً اہل کتاب کو، کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اپنے پورے دین کو، سارے اعمال کو، تمام عبادات کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنفاء، اس طور پر کہ سب سے کٹ کر اللہ کے ہو جائیں، جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر اللہ ہی کے بندے بن کر اسی کی عبادت کریں، اسی کو معبود کا مقام دیں۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور اسی کے ساتھ نماز بھی قائم کریں، زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ صراط مستقیم پر گامزن امت کا دین ہے۔ تفسیر میں اگر آپ اقوال دیکھیں تو دین القیمہ میں اس ملت کا دین ہے جو حق پر قائم ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دوسرے مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ سورۃ البینہ ہمیں اللہ نے بتایا۔ اب دیکھیں ترتیب کیا ہے۔ انہیں حکم دیا گیا تھا توحید کا، اللہ کی عبادت کریں، اپنے دین کو، اپنی عبادات، اپنے اعمال کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرنا، اللہ ہی کی عبادت کرنا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ پہلا حکم یہ تھا، امر اللہ کی طرف سے کیا، سب سے پہلا یہ، مطالبہ سب سے پہلا یہ، پھر اس کے بعد نماز، اس کے بعد زکوٰۃ۔ اللہ نے اس کے بعد کیا ذکر کیا؟ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز بھی قائم کریں، زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ تو ان تینوں چیزوں میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقیدے کو رکھا، اور عقیدے میں توحید کو رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قرآن کے سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصی فہم عطا فرمایا تھا دین کا، حق کا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اس نصیحت کو نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ بیان کر دیں لوگوں کو اللہ کی طرف سے ان کے لیے کیا نازل ہوا ہے۔ تو آپ پر ذمہ داری تھی تبیین کی، آپ جانتے تھے واقعی اللہ نے کیا نازل کیا ہے۔ اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے آپ نے اللہ کی پسند کو، اللہ کی مراد کو بیان کیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل الى نحو اہل الیمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف روانہ کیا، قال له انک تقدم على قوم من اہل الکتاب، تم ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، جنہیں آسمانی کتاب، پچھلی کتابیں تورات، انجیل ان کو دی گئی تھی۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى، تو سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم ان کو دعوت دو گے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، وَحَّدَ يُوَحِّدُ توحیداً، عربی زبان میں ڈکشنری میں آپ دیکھیں تو آپ کو توحید کا لفظ اس طرح سے ملے گا، وحد یوحد توحیداً۔ تو توحید کا لفظ وحدہ سے آیا، ان یوحدو، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اہتمام کریں، سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم ان کو دعوت دو گے۔ مسلم کے الفاظ ہیں فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم ان کو بلاؤ گے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ پھر فرمایا فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، جب وہ اس کو مان لیں، اس کو سمجھ لیں، اچھی طرح سے قبول کر لیں، بعض روایتوں میں کہ جب وہ اس کو مان لیں، اطاعوا لذلك، اگر اس کو تسلیم کر لیں، قبول کر لیں، مان لیں، تو پھر انہیں بتاؤ کہ رات دن میں اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ فَإِذَا صَلَّوْا، جب وہ نماز پڑھنے لگ جائیں، اس پر بھی عمل کر لیں، اس کو بھی تسلیم کر لیں۔ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تو انہیں یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ، جو ان کے غنی سے لی جائے گی اور فقیر کو دی جائے گی۔
اسی سماج کے اغنیا سے لے کر اسی سماج کے فقراء کو دی جائے گی. فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ، اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو پھر ان سے زکوٰۃ وصول کرو. وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ، اور ہاں لوگوں کے زکوٰۃ میں لوگوں کے بہترین مال لینے سے بچنا. اگر چوپائے زکوٰۃ میں ہیں تو اس میں تینوں قسم کے ہوں گے، ایک دم اعلیٰ قسم کے، گھٹیا قسم کے اور درمیانی قسم کے. اعلیٰ مت لینا ان کے مال میں سے بہترین مال لینے کی بجائے درمیانی قسم کا مال تسلیم کرو، اس کو وصول کرو. وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ، ان کے بہترین مال کو لینے سے بچو. اور اس کے علاوہ بھی آپ نے باتیں کہیں. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں پچھلی آیت ہی کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کا حکم دیا، اس کے بعد نماز، صلاح، اور اس کے بعد میں زکوٰۃ. اور یہ تینوں حکم نازل ہو چکے ہیں، لیکن اس قوم کے سامنے پیش کرنے میں تدریج کا اہتمام کرو. سب سے پہلے یہ بتانا، پورا دین ایک ساتھ سامنے مت رکھنا. انسان کی فطرت فوری طور پر سب قبول کرنے والی نہیں ہوتی ہے، تدرج کے ساتھ میں مزاج باتوں کو قبول کرتے ہیں. تو ان کے سامنے سب سے پہلے توحید کی دعوت رکھنا. وہ مان لیے، اللہ کو معبود مان لیا، عبادت کرنی پڑے گی. کیا کروں؟ جسمانی اعتبار سے نماز، مالی اعتبار سے زکوٰۃ. نماز کا رخ اللہ کی طرف ہے، زکوٰۃ کا رخ بندوں کی طرف ہے. ان دونوں سے پہلے توحید ہے. آج ہمارے ماحول میں آپ دیکھیے، کچھ لوگ کہیں کیا یہ عقیدہ کتاب التوحید کب تک چلتا رہے گا؟ عبادت کرو اللہ کی، مان لیا نا اللہ کو، اس سے زیادہ تم کو کیا چاہیے؟ کیا اللہ کو نہیں مانتے؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں، بس 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، جمعہ پڑھ رہے ہیں، عیدین پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ذکر تلاوت سب کر رہے ہیں. اب یہ کیا اتنی باریک؟ مسلمانوں کو توحید سکھانے کی ضرورت ہے کیا؟ اہل کتاب کے حاملین نہیں تھے کیا؟ کہ اللہ کی کتابیں جو پچھلی آئیں ان میں توحید نہیں تھی، جو ان کو نئے سرے سے پھر توحید پڑھانی پڑ رہی، سکھانی پڑ رہی ہے؟ معاذ ابن جبل کو اہل کتاب کے پاس بھیج رہے ہیں، جن کے پاس آسمانی کتاب تھی. اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ نے کہا تھا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. وہاں بھی ترتیب یہی تھی، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو میری ہی عبادت کرنا اور نماز قائم کر میری یاد کے لیے. وہاں اللہ نے ان کو توحید سکھائی تھی. اور کتنی آیتیں ہیں جو بنی اسرائیل کے لیے نازل ہوئیں، ان میں توحید سب سے پہلے تھی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کو توحید دی گئی تھی، ان کی کتابوں میں تھی، آج بھی ہے. 10 کمانڈمنٹس میں آپ دیکھیے آج بھی ہے، محرف ہونے کے باوجود بھی آج تورات میں ہے. بلکہ آپ محرف انجیل میں بھی دیکھیں گے تو ملے گا آپ کو، تمہارا معبود ایک معبود ہے. پھر کیا ضرورت ہے؟ تو بہت سارے مسلمان کہتے ہیں اب آپ توحید سکھاؤ گے مسلمانوں کو، کیا ضرورت ہے؟ مان رہے نا ایک اللہ کو، آگے بڑھو، نماز پڑھاؤ ان کو نماز. تو کچھ لوگ ہیں جو نماز کی دعوت میں لگے رہتے، عبادات کرو. کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کی اتنے سارے مسائل ہیں، آپ کہاں توحید میں لگ گئے؟ یہ عقیدہ، یہ شرک اور یہ باریکیاں اتنی، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، بیواؤں کا نکاح کرو، یتیموں کو پالو، بوڑھوں کے لیے دواؤں کا انتظام کرو. اور اس کے علاوہ اور بھی مسائل ہیں، حکومتی مسائل ہیں، مسلمانوں کے مسائل ہیں، جیلوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ان کو چھڑانے میں لگو اور حکومت الہیہ قائم کرو. پہلی جماعت میں کب تک پڑھو گے؟ 10ویں میں چلو. پروموشن ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کب تک توحید پڑھو گے؟ کب تک مکی دور میں رہو گے؟ توحید توحید توحید. آگے بڑھو، آگے بڑھو. کیا کرو؟ امت کے سیاسی مسائل میں کودو، اور اکیلے مت کودو، سب کو لے کے کودو. اور وہی لوگ جو پھر یہ کہیں گے، وہی کہتے تھے کیا توحید توحید لگائے. اب اندر جانے کے بعد جب پولیس پکڑ کے جیل میں ڈال رہی ہے تو کہہ رہے میں نے کئیوں کو کلمہ پڑھا، دعوت دی وہاں پہ، ماشاءاللہ اندر بہت کام ہو رہا ہے. باہر بھی تو کر سکتا تھا اللہ کے بندے. نوجوانوں کو ورغلا کے سیاسی مشن میں لگا دینا اور پھر ان کو اندر لے جانا، اور وہی جو علماء کو باہر کہہ رہا تھا کیا توحید توحید، اندر جا کے خود توحید کی دعوت دے رہا ہے. تو باہر نہیں دے سکتا تھا؟ وہی کام جس کو تو باہر غلط کہہ رہا تھا اور کمتر بتا رہا تھا، اندر جا کے وہی تو کام تو بھی کر رہا ہے.
اور چھوٹے دائرے میں کر رہا ہے، باہر آپ کو بڑے دائرے میں کرنے کا موقع تھا، تو سارے علماء کو بھی اندر لے جانا چاہتا ہے؟ ایک طبقہ وہ ہے، یا ایک طبقہ وہ ہے جو فلاحی کاموں میں لگا ہوا ہے. امت کے اتنے سارے مسائل ہیں، بد اخلاقی سے لے کے ڈرگ ایڈکشن سے لے کے اور بہت ساری بے پردگی، بہت سارے مسائل امت کے ہیں، اس میں لگو. عقیدہ کب تک بولتے رہو گے؟ تو عقیدے کو کمتر بتانا اور دوسرے مسائل کو پرائرٹائز کرنا یا ان کو میگنیفائی کرنا، گلوریفائی کرنا، یہ بڑے مسائل ہیں، ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے. سلف ہمیشہ سے توحید کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے آئے ہیں، کیونکہ انسان میں سدھار تب تک نہیں آ سکتا ہے جب تک کہ اس میں توحید نہ آئے. کیوں بھائی؟ قبر میں جائے گا، سب سے پہلے کیا پوچھا جائے گا؟ پیکج کتنا تھا، کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا؟ آپ دیکھیے ابن جدعان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں میں سے تھا، اور لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا تھا، اور بہت ساری بھلائیاں انہوں نے گنائیں. کہ اللہ کے رسول اتنے سارے کام کرتا تھا جاہلیت کے زمانے میں، کیا یہ اس کو فائدہ پہنچائے گا؟ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ، آپ نے فرمایا نہیں، اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا اس سے، یہ ساری سوشل سروس کچھ بھی کام کی نہیں. کیوں؟ اِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، ایک دن بھی تو اس نے نہیں کہا نا اے میرے رب میری مغفرت فرما قیامت کے دن. قیامت کا عقیدہ اس کا نہیں تھا، اور اعمال قیامت کے دن کی نجات کے لیے نہیں تھے. عقیدہ اس کا صحیح نہیں تھا، توحید نہیں تھی، بلکہ آخرت کو بھی نہیں مانتا تھا، اور آخرت کے لیے کیا ہی نہیں تو وہاں کیوں ملے؟ عقیدہ صحیح نہیں تھا، کام بڑے اچھے اس نے کیے، قبول ہوگا؟ نہیں. اگر آدمی کے پاس کتنی بھلائیاں کر لے، عقیدہ غلط ہے، سب مردود ہے. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے شرک کیا، تیرا سارا کیا کرایا سارا عمل برباد کر دیا جائے گا. عمل کی بربادی عقیدے کے بگاڑ کا نتیجہ ہوتی ہے، کر کے بھی نہیں کیے جیسا ہوگا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، قیامت کے دن جب ان کے اعمال کی طرف ہم متوجہ ہوں گے تو ان کو بکھری ہوئی دھول بنا کے اڑا دیں گے، بے قیمت، تلنے لائق نہیں، بے قیمت عمل. عقیدہ بہت اہم ہے. امت کے مسائل دیکھ کر بعض پڑھے لکھے حضرات توحید کی دعوت دینے والوں کی تحقیر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ کوئی کام نہیں کرنے کا، اصل کام بہت سارے امت میں ہیں. بلا شبہ امت کا ایک مسئلہ تھوڑی نہ، بہت سارے مسائل ہیں، ہم ان مسائل کا انکار نہیں کرتے ہیں. نوجوانوں میں ڈرگ ایڈکشن ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں. بے حیائی ہے، اس کا انکار نہیں کرتے ہیں. بیواہیں ہیں، یتیم ہیں، فقراء ہیں، بیمار ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے ہیں. سیاسی مسائل مسلمانوں کے، اس کا انکار نہیں کرتے ہیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ کہاں کا ہے؟ دنیا کا کہ آخرت کا؟ آپ اگر آخرت کو ترجیح دیتے دنیا کے مقابلے میں تو وہاں کی مصیبت سے بچنے کی تیاری پہلے کرتے، یہاں کی مصیبت سے بچنے کی بعد میں. بھئی یہاں ظالم بادشاہ ہے، اس کے خلاف آپ کھڑا کرنا چاہتے ہو مسلمانوں کو. کسی ملک میں ظالم بادشاہ ہے، اب آپ اس کے خلاف کھڑا کر رہے ہو اس کو کہ اس ظلم سے نجات ملنی چاہیے مسلمانوں کو. اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں رہا، توحید اس کے پاس نہ ہو، قبر میں جانے کے بعد جب فرشتے پٹائی کریں گے اس کی، اس سے بچانے کی تیاری نہیں ہے. اس سے بچانے کی تیاری کیا ہے؟ یہاں تو آپ بچا لیے اس کو، وہاں بچانے کے لیے جا سکتے آپ؟ اور کب تک پٹو گے؟ یہ تو 40 50 60 سال تک پٹے گا، مظلوم رہے گا، اور اگر قتل بھی ہو گیا تو جنت میں جائے گا شہید بن کے. وہاں جو پٹائی ہوگی قبر کے اندر، اس کے بعد جہنم میں، اس پٹائی سے بچنے کی تیاری تو نہیں ہے. یعنی آپ چھوٹی مصیبت سے فکر مند ہو مسلمانوں کو بچانے کے لیے، لیکن بڑی مصیبت سے جس سے نجات کی کوئی سبیل نہیں ہے اس سے بچانے کی فکر نہیں کرو گے تو جاہل کون ہے؟ کمتر کام کون کر رہا ہے؟ علماء. نعوذ باللہ. علماء صحیح کام کر رہے ہیں، علماء صحیح کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کر رہے ہیں. لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بات تب سمجھ میں آتی ہے جب وقت نکل گیا ہوتا ہے. تو سلف کا طریقہ، جن میں سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کا طریقہ کیا تھا؟ آپ نے نماز اور زکوٰۃ میں مخلوق کا فائدہ ہے، کھائیں گے، پیئیں گے، پہنیں گے، اڑیں گے، خوش رہیں گے، غریبی دور ہوگی نا، مسائل دور ہوں گے، بیمار کو دوا ملے گی پیسے سے، بیوہ کو کچھ ملے گا، یتیم کو ملے گا، پیسہ آئے گا تو سب کچھ ہوگا. زکوٰۃ سے مسائل حل ہوں گے.
مخلوق کے دنیاوی مسائل. اور نماز عبادت ہے، اللہ اللہ عبادت کرتے رہو، لیکن ان میں بھی مقدم کیا ہے؟ ان سے بھی مقدم ہے توحید. اسی لیے آپ نے کہا سب سے پہلے اس کی طرف تم بلاؤ گے. یہ ماننے کے بعد نماز، یہ ماننے کے بعد زکوٰۃ. پھر نماز اور زکوٰۃ میں بھی اللہ کا حق پہلے، بندوں کا بعد میں. نماز اللہ کی عبادت ہے اور عبادت محضہ میں سے وہ اللہ کی طرف رخ ہے اس کا. زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے لیکن بندوں کی منفعت اس میں ہے. یہ نمبر 2 پر ہے، نماز نمبر 1 پر ہے. اللہ کا حق پہلے، بندوں کا بعد میں، کیونکہ بندوں کا حق بھی اللہ کے لازم کرنے سے آیا ہے، اپنے آپ نہیں بن گیا. اللہ نے وہ حقوق مقرر کیے ہیں تو اللہ کا حق پہلے ہے. یہ توازن اگر نہ ہو، مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی کوششیں کہیں کی کہیں نکل جاتی ہیں اور امت کا معاملہ بن نہیں پاتا ہے. اور آپ ملکوں کے حالات دیکھیں گے تو آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے. اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مقام التوحید اول المقامات ان یبدأ به. توحید کا مقام، جو جس مقام پر پہنچنا ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا مقام کس کو کہتے ہیں، لیکن توحید کا جو معاملہ ہے، یہ جو لیول ہے، یہ سارے مقامات، بندگی کے جتنے مقامات ہیں ترقی کے اعتبار سے، سب سے پہلا اور لازم اس کے بعد ہی سارا معاملہ شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں. ترقی اس کے ساری بات ہے عبودیت کے اعتبار سے، اور ترقی اور ترقی اور ترقی، احسان کا مرتبہ مل جائے انسان کو. سارے مقامات میں مقام التوحید اول المقامات ان یبدأ به. توحید کا مقام اور مرتبہ اور منزل یہ سب سے پہلی ہے، یہاں سے شروعات ہونا چاہیے. اسلام یہیں سے تو شروعات ہوتا ہے. بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں میں پہلے یہی بیان کیا گیا ہے، اسی سے شروعات ہونی چاہیے. کما انہ اول دعوت الرسل کلہم، ویسے ہی جیسے سارے رسولوں کی پہلی دعوت یہی ہوتی.